وہ تیری تو کھجوری تیری قبر بن جاوے گی تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی؟ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا، موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے۔ یہی تو آئیڈیل لائف ہے۔ جب سائنسدانوں نے سائنس کی دیکھی طاقت کا، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے، اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے، پرندے، چرند، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ سپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پاؤنڈ کوئی خدا بنا لیا، پاؤنڈ کوئی رب بنا لیا۔ اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقد ما انت قاض، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے
کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا۔ میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے، پہلے کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے، بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ پر جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے، پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو اب سچویشن دیکھو آپ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دے، کے لیے بد دعا کر دے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا۔ خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے،
سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو. سدرہ بیر ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے. وہ مخلوق کا بارڈر ہے. جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا. ہن تہاڈی واری ہے، تسی جاؤ. تہاڈے کول پاسپورٹ ہے، میرے کول کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں. صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا، اللہ کو ملنے کا ویزا ملا. اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیزیں. اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا. ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے. تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا، تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا. اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ، واہ جی واہ. تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی. چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا. اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش دا راہ دس. میں کہا ہائے یہ گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاند. جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا، آخرت. جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا. فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں. اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو. جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے. تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے. اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب تیرا رب. کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا اور پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا. جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی. ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا. میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں. اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ اور کوئی وجہ نہ. تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا. وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے
بیت اللہ کی حاضری دینی، بظاہر یہ وجہ لگتی ہے۔ اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے، معلوم تو عبج، تو وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ جب میں رامائن پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے ہو؟ وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لهم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال۔ اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے، جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مرہ ظہران، پرانا نام۔ وہ اس کے آس پاس آباد تھے، تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی۔ عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری، اس کا نام تھا مزاز بن عمر۔ تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے۔ تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا۔ یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا۔ تو جب بنو خزاعہ نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا۔ تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بد قسمت تھا، جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی۔ وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اس کا نام تھا حبل۔ تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو۔ تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی، پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں، تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے۔ تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، آسمان کے فرشتے رو آپ کی یہ فریاد سن کر، تو 2 دفعہ فرشتوں کے بھی آنسو نکلے ہیں نبیوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی پر، آپ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف یہ نبوت کے زمانے میں کس وقت آئی، کہاں آئی؟ طائف۔ اب دیکھو جو کعبہ قوسین جس کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کی انتہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور لہو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور 7 آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور جس کا وہ حبیب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے میرے لیے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ہو جاوے چوکھا ہی چوکھا، این تا نہیں آندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَهُمْ، کتنے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آزماؤں گا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونا پگھلانے کو کہتے ہیں، سونار کو فتان کہتے ہیں عربی میں، آج کل مجوہری کہتے ہیں، لیکن پرانی عربی میں سونار کو فتان، سونا پگھلانے والا، کہ سونے کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں نکلتا، وہ آگ میں جل کر الگ ہوتا ہے۔ میں نے خود بیٹھ کے دیکھا یہ کہ کیسے یہ ایک سونار کی دکان پہ بیٹھ کے سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل صاف ستھری ٹکیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر میل آ گئی۔ تو اندر جو بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، شہوت ہے، جھوٹ ہے، بغاوت ہے، ظلم ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بدتمیزی ہے، یہ ساری تو اندر کی چیزیں ہیں، یہ نہانے سے نہیں دھلتی، یہ نماز پڑھنے سے نہیں دھلتی، یہ اتنا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے کہ پورا اندر پگھل جاتا ہے، پھر گندگی باہر نکلتی ہے، اور پھر یہ انسان بنتا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، موت مقدم ہے، زندگی مؤخر ہے، اور یہ چند دن کا جس نے بنایا ہے دنیا کو، وہ کہتا ہے لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کھیڑ تماشا، زیب و زینت، پیسے کی دوڑ، عزت کی دوڑ، بس موت سے ٹکر کھائی تو زیرو۔ 1 کروڑ کو 0 سے ضرب دو تو 0 ہی بنتا ہے، پھر 1 ملین بلین کو 0 سے ضرب دو تو 0 بنتا ہے۔ ایسے ہی جب طارق جمیل موت سے ٹکرائے گا تو 1 سیکنڈ میں یہ طارق جمیل سے میت کہلوانا شروع ہو جائے گا۔ بیٹے کہیں گے میت، جنازہ، دیہاتی لوگ ہیں تو دیہات میں کہتے ہیں منجی، منجی آ گئی، منجی چال آئی، وہ نام ہی مٹ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں۔ پھر کون پیچھے قبروں پہ جاتا ہے دعائیں کرنے کے؟ موت ایک حقیقت ہے، ایک نئی زندگی میں داخلہ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔
اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام ہے۔ یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کا بدل کوئی نہیں، ایک باپ ایک ماں۔ جب یہ اٹھ جاتے ہیں تو چھت ننگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ وہاں پہنچاتی ہیں کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی نے تمنا کی، کتنے اونچا مقام ہے، اور اب تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے، باپ کو تو دیکھا نہیں۔ اب 2 ماہ کے تھے پیٹ میں، انتقال ہو گیا۔ اور میں حضرت آمنہ کی قبر پر گیا 2000 میں، سن 2000، اس وقت میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں نے اوہ یا اللہ، اتنی بڑی ہستی، 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور تنہا ایک ماں، ایک نوکرانی ام ایمن، اور کالے پہاڑ، کوئی راستہ۔ مجھے پتا تھا میں نے وہاں جانا ہے۔ میں ایک عرب دوست کی بڑی جیپ لے کر گیا تھا جو پتھروں سے بھی گزر کے آگے جاتا، ویسے تو جا نہیں سکتا۔ ایسے دیکھوں یہاں 6 سال کا بچہ، ماں کی زبان بند ہو گئی، تو حیران پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، میری ماں کو کیا ہوا ہے۔ بلاتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے۔ ہارٹ اٹیک، مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک، کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں صاحب حال ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو اس پر جو میری کیفیت بنی وہی کیفیت ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو اس سے میں اندازاً کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کوئی کسی نے لکھا نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، اس کی وجہ سے کہتا ہوں۔ اس طرح ہو رہے، ایسے ہو رہے، ایسے ہو رہے، آخر زور لگایا جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ پوری دنیا کو پاک کر دے۔ اور یہ آخری الفاظ تھے، اور آنکھیں بند ہو، آپ ان کے سینے پر گرے، وہ دھاڑے مار رہے ہیں۔ نوکرانیوں سے بھی کبھی تسلی ہوتی۔ میری والدہ فوت ہوئی تو آدم اللہ کے راستے میں تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں تھا، حج کی جماعت تھی ہماری وہاں، تو مجھے کوئی ملتا نہیں تھا جس کے میں ساتھ لگ کے اپنا غم نکال سکوں، تو اندر ہی اندر میرا من ایسے کٹ رہا تھا چھری سے۔ اپنے جب کندھا دیتے ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں، جب آنسو پوچھتے ہیں، تسلی ہوتی ہے۔ تو ایک ہی مثال ہے، میں پہلے میرا معمول ہوتا تھا کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے میں مسجد نبوی میں جاتا اور مطالعہ کرتا تھا، ظہر کی اذان پر نماز پڑھ کے واپس آتا۔ پھر عصر کے بعد اگر میری تشکیل نہیں ہوتی تھی پھر میں جاتا تھا، 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا تھا، پھر آ جاتا۔ میں سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا۔ جب میری والدہ فوت ہوئی 11 فروری 2001، تو میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی، جو کالے پہاڑوں میں 6 سال کی عمر، قبر بھی نہیں کھودی۔ کیسے کھودیں؟ پتھر کٹھے کیے، ان کو جوڑا، اوپر پتھر رکھے اور آپ کو لے کے نیچے اتری۔ پہاڑ تھا کوئی 60-70 فٹ کا، تو جب آپ نیچے اترے تو آپ نے ایک دم بازو چھڑائے اور بھاگ اوپر چڑھ۔ ام ایمن اتنی تیز اوپر نہیں جا سکتی تھی، تو پیچھے وہ پہنچی، کوشش کر کے تو دیکھا۔ دیکھو میں 2000 سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ہر جگہ میری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں، ہر جگہ میری کیفیت، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ابوا پہنچ جاتا ہوں، تو منظر مجھے یاد آتا ہے تو پھر آنکھیں پانی بہاتی۔ تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے، جیسے پتھروں کو پکڑا ہوا تھا اور ان پر ایسے سر رکھ کے لیٹے ہوئے۔ جب قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ ماں جی آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اب میرا کون ہے اس دنیا میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اور پتہ نہیں کیا کیا